روشنی 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روشنی لے کر حاضر ہے، اور ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس دکھ بھرے ماحول میں، گھٹن بھرے ماحول میں کچھ خوشیوں کی، راحتوں کی، فرحتوں کی، امیدوں کی روشنی آپ کی طرف بڑھائی جائے، اور چہروں پر کچھ مسکراہٹ سی آ جائے، کچھ پریشانیاں کم ہوتی محسوس ہو۔ اس کے لیے ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو شکر کے تعلق سے بار بار یاد دہانی کرواتے رہیں کہ خوش رہنے کا ایک بہترین طریقہ شکر بھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کہیں میں بیٹھا تھا تو ایک موضوع چل رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہ ہفتہ بڑا آزمائش والا ہفتہ گزرا ہے، تو کیا آزمائش پر ڈسکشن شروع ہوئی کہ بھئی اسی طرح یہ ہفتہ آزمائش والا ہفتہ گزرا ہے۔ تفصیل سامنے آئی تو میں نے عرض کی کہ یہ کتنی آزمائشیں آپ گنتی کروا سکتے ہیں؟ 5، 10، 15، 20، کتنی؟ اچھا، اب وہ گنتی کرے کہ جہاں جہاں آزمائشوں سے بچایا گیا اس کی تعداد ہزاروں میں ہے، بلکہ گنتی سے باہر ہے۔ تو یہ ہفتہ کیسا رہا؟ اچھا رہا یا آزمائش میں بھرا رہا؟ جواب کیا ہوگا؟ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب تک ہم اپنی سوچ میں یہ پازیٹیویٹی نہیں لائیں گے، یہ مثبت انداز نہیں لائیں گے۔ ابھی آپ اپنے اپنے گھروں پر ہیں، ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی شامل ہیں، اسٹوڈیو میں بھی رونق رہتی ہے، اور آپ گھر میں ہمیں پروگرام میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو خود آپ اگر اپنے گھر کا بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک طرف پریشانی محسوس ہو رہی ہوگی، مگر بیسیکلی دیکھیں تو اللہ پاک نے بہت ساری پریشانیوں، بہت ساری الجھنوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائی۔ آپ سن رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی نعمت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک کی نعمت ہے، سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو یہ ایک پہلو۔ یہ ہفتہ کیسا رہا یہ آپ کو یاد رہے گا؟ یہ ہفتہ ہمارا اچھا رہا۔ اب تک کی زندگی کیسی رہی اس کو بھی اگر آپ لے لیں گے نا تو نتیجہ آپ کا یہی نکلے گا، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ آج کا دن کیسا رہا؟ اوے یار مت پوچھ یار، آج کا دن صبح سے لے کر رات تک جو یار میری خواری ہوئی ہے نا، یقین مان یار، یقین کیا خواری ہوئی؟ یا بس صبح نکلا تو بس نکل گئی، اچھا آفس گیا تو سیٹ سے مغز ماری ہو گئی، اچھا پھر لنچ کا ڈبہ کھولا تو یار کھانا خراب ہو چکا تھا، اچھا پھر کیا ہوا؟ واپسی آیا تو وہی ہوا، بس میں بیٹھا تو سیٹ نہیں ملی، پھر کچھ نہیں یار گھر پہنچا تو گھر میں بھی تھوڑی بہت مغز ماری ہو گئی، خیر پھر تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب یار اب کیا چاہیے یار، وہ تو بہت ہو گیا۔ اچھا بس 5 چیزیں گنتی کرائی، 6 بتائی، اور کچھ ہوا نہیں ہوا؟ اچھا اب میں گنتی کر رہا ہوں کیا کیا ہو سکتا تھا۔ کیا یار آپ گھر سے نکلتے ہوئے سیڑھی اترتے تو گر سکتے تھے، جس بس میں آپ بیٹھ رہے تھے اس بس کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، سیٹ سے جھگڑا ہوا، سیٹ نوکری سے فارغ کر سکتا تھا، کھانا خراب ہوا آپ نے چھوڑ دیا، یہی خراب اگر اندر جا کر خراب ہو جاتا تو آپ کو فوڈ پوائزن ہو سکتا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ واپسی آتے آتے آپ کے ساتھ اور بھی پرابلم ہو سکتے تھے،
اچھا، آپ کی جیب کٹ سکتی تھی، آپ کا موبائل چوری ہو سکتا تھا، آپ کے ساتھ اور واقعہ ہو سکتا تھا. گھر آئے، چھوٹی موٹی ہوئی، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے ماشاءاللہ کھانا وانا کھا رہے، تو وہ گھر چھوڑ کے جا سکتی تھی. کیا لگتا ہے کن کن چیزوں سے بچے؟ بڑی سے بچے یا یار بات تمہاری درست ہے، یہ سب کچھ تو میرے ساتھ نہیں ہوا اور اس سے بھی اور زیادہ ہو سکتا ہے. تو پھر آخر کیا کہیں گے آپ؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. سب مل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے سب کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو پریشانی آئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس سے بری نہیں آئی. یا اللہ تیرا شکر ہے. جو پریشانی آئی ہے جانے والی آئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. پریشانی میری دنیا پر آئی ہے، میرے ایمان و میری آخرت پر نہیں آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے پچھلے بھی امیر سنت کے کلپ بھی آپ کو دکھائے تھے ایک جگہ پر، کہ امیر سنت نے سجدہ شکر کا ایک طریقہ بیان کیا تھا. یعنی کہ ہم اگر غور کریں نا تو بڑی مطلب کہ ایک ہمارے نزدیک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن امیر سنت اس پر بھی ایک سجدہ شکر ادا کر دیتے. میں اس پہ غور کیا، آپ بھی غور کریں، بلکہ کم بھی غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کیا جاتا ہے. ہم جس قدر شکر ادا کریں گے نا، اس قدر اللہ پاک نے چاہا تو ہم پر نعمتوں کا اضافہ ہوگا. اللہ پاک راضی ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو عطا کیا، بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو اور عطا کرو، اس کو اور عطا کرو. جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا، اللہ پاک اس پر نعمتیں اور بڑھاتے تھے. یہ آیت کریمہ کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. تو ہم نے یہ پروگرام اسی روشنی کو عام کرنے کے لیے ہی شروع کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں شکر کے پہلو کو لا سکیں، شکوہ شکایت سے دور ہو سکیں، کیونکہ ہمیں رنجیدہ کرتی ہے شکوہ شکایتوں کی عادت. سچی بتا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر اور ہمارے اندر شکر کی اگر کیفیت موجود ہے تو انشاءاللہ یہ رنجیدگی اور یہ وہ جو موڈ خراب ہونے والی جو کیفیت ہے یہ نہیں ہوگی. آپ پر اور پریشانیاں ہوئی، کیا آ سکتی تھیں، اس پر غور کریں. یہ آج آپ کو میں پوائنٹ دے رہا ہوں، کیا آ سکتی تھی. آپ کو انگلی پر چوٹ لگی ہے، اوہ اللہ، ہاتھ بچ گیا، کلائی بچ گئی، بازو بچ گیا. آپ کو گھٹنے پر چوٹ لگی، اوہ اللہ پاک شفا عطا کرے، پاؤں بچ گیا. اوہ اچھا، چہرے پر چوٹ لگی، اوہ ہیڈ انجری سے بچ گئے آپ. ایسی چوٹ لگی ہے جو ختم ہو جائے گی. یہ اوورال، اور میرا خیال ہے کہ کافی ہے نا، کافی ہے. آمدنی کم ہے، اچھا، اوہ اس سے کم ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو. چور تو موٹر سائیکل پہ لگا شیشہ تک نہیں چھوڑتا. آپ بولے یار ہمارے گھر میں کیا چورانے کے لیے آئے گا، برتن چورا کے چلا جائے گا. مطلب 50-50 100 روپے کی چیز بھی سرک کے چور نہیں چھوڑتے، وہ بھی چوری کر کے چلے جاتے ہیں. موٹر سائیکل والے یار شیشہ چوری ہوگا، موٹر سائیکل بچ گئی بھیا، اب ہماری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، تو بچ گیا. یو اوورال آپ غور، اچھا یہ سب ہوگا تب اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کے کرم اور اللہ پاک کی خاص نظر عنایت سے ہمیں اللہ پاک مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ادروائز ہمارا جو اطراف کا جو ماحول ہے نا، وہ ہمیں ناشکری پر کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، ارے بھائی او کم کر، کیا کر رہا ہے، باہر آ جائے گا کہ او لے کر، او کم کرو. اور لوگوں میں شکر کے پہلو کو عام کریں. یہ تو میں اب ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جو اس طرح آتے ہیں او کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، عیادت کریں، تعزیت کریں، افسوس کا اظہار کریں، ساتھ ساتھ ایسی کو گفتگو بھی کریں جس سے ان کو راحت نصیب ہو. کبھی بھی ایسی گفتگو کسی کے پاس نہ کریں جس سے اس کی الجھن میں اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ اچھا یہ بھی ایک فن کی بات ہے نا، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے کہ بندہ جا کر بات کرے کیا. وہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا وہ میری بہت پرانی دوست ہے، پتہ چلا بیمار ہو گئی ہے، بڑی دور رہتی ہے، لے چل، تیری مہربانی ہوگی. اجا بیٹا لے کر چل گیا ماں کو.
माँ को लेकर वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ अपने इयादत की माँ ने, बड़ा दूर सफ़र था, जब बाहर निकली कमरे से तो उसकी बेटियां बैठी हुई थी। बेटियों को कहने लगे, हाँ बेटा बात तो यही है कि तबीयत तो सही नहीं है। खैर अच्छा बेटा मैं आई बड़ी दूर से हूँ, बहुत ही दूर से आई हूँ, तो इसलिए बेटे मैं मैयत में नहीं आ सकूंगी। अरे भाई झटका लगा। अब अच्छा आप बताइएगा, बोलने के बाद मैं मैयत में नहीं आ सकूंगी, बंदा ये बोलता हुआ जाता है, अल्लाह पाक आपकी अम्मी को शिफा अता फरमा, अल्लाह पाक आपकी अम्मी को सेहत दे, सलामती अता फरमा। कभी कोई ये बोलेगा कि बेटा बस मैयत में नहीं आ सकूंगी, ये को बोलने की बात है। तो भाई उसको भी कैसे पता चला कि इस ये अब जाने वाली है, अल्लाह पाक जिंदगी देने वाला है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और गम हो के इन हालात ने कि हमने ही कुछ गम ज़्यादा ही अपने गिर्द फैला कर रखे हुए हैं, खुद गम ज़्यादा ज़हन हमने ही अपना क्रिएट किया हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर रोशनी को आम कीजिए ताकि अंधेरे कम से कम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े माशाअल्लाह। तहम्मुल से साहब बापू हमारे सैयद आबिद शाह साहब सुन रहे थे, अभी लुकमा आएगा लुकमा आएगा लुकमा आएगा, लेकिन सैयद साहब भी वो सबर कर रहे थे। माशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू इतनी शानदार चल रही थी कि सुने तो सुनता चला है, फिर टॉपिक पे टॉपिक तब्दील हो रहा है। और यूं है कि परेशानियां तो हैं, लेकिन कुछ लोग हमदर्दी करने भी आते हैं, ऐसे लोग भी हैं। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब कुछ चला गया, लेकिन कुछ लोग आपके साथ हैं ऐसे कि आपको दिलासा दे रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करें और अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करें। अच्छा निगाह शुरू, ये बच्चों में ये कि हर थोड़ी देर बाद याद है अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र। अगर यहाँ से भी वालिद भी बोले अल्लाह ताला का शुक्र, वालदा की भी आवाज आती रहे, घर में बार बार ये जुमला बोला जाए, वही आदत बच्चों में भी आती है। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। सुभान अल्लाह। अपने आप को भी इसकी आदत ला लें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डलवाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे साथ आज एक ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास व्हील चेयर पर आए हैं। वो कौन हैं, क्या हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी एक वीडियो भी हमारे पास तैयार है। पहले वो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी। रोशनी 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 रोशनी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ। जब मैंने अपना होश संभाला और देखा अपने आप को कि मैं माजूर हूँ, वालदा ने मेरे को स्कूल पे लगाया। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी हासिल करी। जब तालीम कंप्लीट हुई, मैं 18 साल का हो गया, एनआईसी मेरा बना। घर के हालात ऐसे थे तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं जो है मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे शुरू से सिखाया था कि बेटा कोई हालात कैसे भी हो, किसी आगे हाथ नहीं फैलाना। अपनी जो मेरी ट्राई साइकिल है 3 पहियों वाली, तो उस पे मैंने जो है कूलर के अंदर लीचियां रखी और आलू की चाट अम्मी ने बना के दी मेरे को। सुबह की शिफ्ट में पढ़ता था, दोपहर की शिफ्ट में मैं जो है ये अपने जो है रोजगार के लिए निकल जाता था। रिक्शा चला रहा हूँ और अपना घर को चला रहा हूँ। किराए का मकान है, एक बच्ची है मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। मेरे वालिदा ने मेरे साथ मुझे बहुत सपोर्ट करा है, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। आज मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों के सामने हूँ। हम साथ दे मिलके चलो, हम साथ दे, एक दूसरे का है साथ। माशाल्लाह, मैं इस वक्त इरफान भाई के साथ स्टूडियो में हूँ। इरफान भाई माइक आपके हाथ में। माशाल्लाह आपका ये हमने वीडियो देखी और आपकी हिम्मत भी देखी और माशाल्लाह आपका जज्बा भी देखा। ये खुददारी जो अभी हमने आपकी देखी, अल्लाह पाक उसको ज़वाल नेमत से बचाए और आपकी जुमला परेशानियाँ भी अल्लाह पाक अपने रहमत से दूर फरमाए। तो जवा हिम्मती के पीछे भी कोई बैकग्राउंड होता है, इसके पीछे कोई सबब होता है, वो क्या था? जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि जब मैं इसके पीछे जो है मेरी सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वालिदा की है, अम्मी की है। अम्मी की। क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि सारे जो हैं दूसरे लोग सही हैं और वो चल रहे फिर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है, ये तो कब से आपको पता ये चला? बचपन से था, बचपन लेकिन से? हाँ By बचपन से birth पैदाइश है।
बाय जी बर्थ है। जी जी। ठीक है। तो लेकिन जब बंदा समझ में आता है, होश संभालता है, तो कई जो है ज़हन में जो है सवाल पैदा हो जाते हैं कि बाकी सब ऐसे हैं और मैं ऐसा क्यों? तो फिर वालिदा ने बोला, बेटा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हाय हाय, ठीक है, ये अल्लाह ताला की मर्जी हिकमत होगी कोई, अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी ये नहीं अम्मी है। बता रही थी आपको, जी अम्मी ने, ये अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं होती। जो चला ड्राइविंग कर रहे हैं, जी तो आपको टोटल ड्राइविंग रिक्शा चला रहे हैं, जी जी तो ये भी सीखना पड़ा होगा। जी। वक्त के साथ जब अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, तो पहले तो मैं माजूर बच्चे थे, माजूर बच्चों को पढ़ाता था, उन पे टीचिंग करता था, उसका कोर्स कराता। तो वहाँ पे कुछ इशू थे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि महंगाई का दौर है, तो वहाँ पे थोड़ा बजट आउट हो रहा था। ओके। तो फिर मैंने एक बीसी डाली हुई थी, बीसी डाल के रिक्शा लिया, रिक्शा लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा चला रहा हूँ, क्योंकि मेहनत से शुरू से है, मेहनत करनी है, मांगना नहीं है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है हर हाल में। और जो है ना, मांगने से जो ना, जो मांगते हैं ना, मैं उनको भी जाके जो ना समझाता हूँ कि देखें, मांगना बुरी बात है, हाथ पर सलामत है, आप मेहनत करें, मेहनत में जो बरकत है वो किसी चीज में नहीं है। ये आपके सामने जो हम रख रहे हैं हमारे इरफान भाई की लाइफ, इससे पहले भी हमने जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम इस तरह का कोई ना कोई एक मॉडल आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी में इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम भिखारियों का प्रॉब्लम है। बेगिंग बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अरबों खरबों रुपए भिखारियों के नाम पर दिए जा रहे हैं, और इसे अच्छा समझ के दिया जा रहा है। ना होने के बराबर होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, और जो वाकई मुस्तहिक होते हैं वो सड़कों पर, सिग्नलों पर डेली 8 घंटे 10 घंटे के पूरे स्केड्यूल पर, कार टू कार, बस टू बस, मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल, रक्षा टू रक्षा, कोई भी नहीं जाता, पीछे कोई भी नहीं पड़ता। ऐसे नहीं करते लोग। जो वाकई जरूरतमंद होते हैं, व्हाइट कॉलर होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, सफेद पोश होते हैं, वो इस तरह कभी सड़कों के ऊपर आपको ना होने के बराबर। अब आप जिनको दे रहे हैं, आप उनमें बात तो वो हैं कि जिनमें देखने को भी माजूरी नजर नहीं आती। अच्छा, क्या माजूरी भीख मांगने का कोई सर्टिफिकेट है? नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके दोनों पांव ये नहीं चल सकते। देख रहा हूं, ये व्हील चेयर पर इस वक्त बैठे हुए हैं। देखिए, इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया। इनके पीछे इनकी अम्मी का हाथ, इनके पीछे इनके अब्बू का हाथ, इनके पीछे और भी सपोर्ट होगी। अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक की मेहरबानी, अल्लाह पाक की रहमत। मगर इनका अपना माइंड यही सामने आया कि मैंने मांगना नहीं है, मैंने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। हदीस पाक में आता है, बेहतर कमाई वही जो तो अपने हाथों से कमाता है। तो मेरी आप तमाम तर देखने सुनने वालों से स्टूडियो में मौजूद, क्या ये नहीं हो सकता कि आप ये ज़हन बना लें कि हमने इन सड़क पर भीख मांगने वालों को पैसे नहीं देने? भाई, आप इनको पैसे नहीं देंगे तो मेरे पास पैसे आ नहीं जाएंगे, आप इनको पैसे देंगे तो मेरे जेब से चला नहीं जाएगा। ये तो थे। आखिर में क्यों आपको ये कह रहा हूं? ताकि वो लोग, उनको तंगी महसूस हो, और उन्हें कोई ऐसी सिविल सोसाइटी, कोई ऐसी तहरीक चले कि जो इन्हें काम काज की तरफ लेके जाए, रोजगार की तरफ लेके जाए। जब बंदे को पता होगा कि मैं सड़क पर जो भीख मांगूंगा ये इलीगल है, यानी सड़क पर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता आदमी जो इलीगल हो? मतलब कि पूरा, मतलब कि सरेआम ये काम हो रहा है ना सड़कों के ऊपर, सरेआम। अच्छा, दुनिया में हर जगह नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा दुनिया में हर जगह नहीं है। ऐसे ममालिक हैं जहां पर बाकायदा सड़कों पर भीख मांगने का सिलसिला मौजूद है। जैसे ये हमारा सिर्फ पाकिस्तान इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों है? नहीं होना चाहिए। और जो कर रहे हैं उनको रोजगार पर होना चाहिए था, उनको कामकाज पर होना चाहिए था, उनको एक इज्जतदार और रिस्पेक्टेबल लाइफ की तरफ जाना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि ये बड़े भीख मांग रहे, साथ साथ अपने साथ बच्चों को भी अटैच कर रहे हैं, यानी कि पूरा मुल्क का, कौम का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। और हम अगर ये कहें कि नहीं यार, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? जब एक चीज बिजनेस बन गई, पेशा बन गया, तो आप बताइए कि क्या इसमें फर्क नहीं पड़ेगा हमको? तो इस तरह की हमारे पास जो स्टोरीज हैं, और ये एक नहीं है, ये हजारों हैं, हजारों, शायद लाखों भी निकल आएंगे दुनिया भर में, कि जिन्होंने अपने आप को दूसरों पर डिपेंडेबल करने के बजाय, ही इज मैरिड, ये शादीशुदा हैं, इनके बच्चे हैं। अच्छा, अब इनके ताल्लुक से कुछ और भी तासुरात हैं हमारे पास, आइए वो भी देखते हैं। मैं इनको, इरफान भाई को
कई सालों से जानता हूँ। ये बहुत ही अच्छे, मुखलिस, ईमानदार और मेहनती हैं। यानी कि इनके अंदर मैंने देखा कि अपने इलाके में इन्हें मैंने बहुत कम देखा। जैसा होता है ना इधर उधर बैठ गए गपशप या उन कोने में खांचे में, इस तरह नहीं। ये सिर्फ काम से काम रखने वाले इंसान हैं। और दूसरी बात है कि ये बाइसे मोहताज नहीं बल्कि बाइसे मिसाल हैं इस मुआशरे के लिए। और मैरिड हैं, बच्ची भी है इनकी, और ये जो ना किराए पे रहते हैं इनके। लेकिन इस दौर में आपने देखा कि जो अच्छे खासे लोग होते हैं वो इस पुरफतन और महंगाई के दौर में घर का मामला गुजर बसरने में बड़ी उन्हें आजमाइश का सामना करना पड़ता है। मगर ये आपके सामने है, आप देखें ना इन्हें, इरफान भाई को, ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं, ये किस तरीके से इनका मामला थे। कुरंगी 4 नंबर मस्जिद में इनकी दावत इस्लामी के इज्तिमात में सिलसिला दीनी मॉल से भी वाबस्तगी। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आना, कौन से इज्तिमा में जाते हैं इरफान भाई? कुरंगी 4 पे रजा मस्जिद है। अच्छा, रजा मस्जिद के जी, इज्तिमा में। थोड़ा रिक्शे का इशू होता है तो मैं अपनी बाइक पे अक्सर जाता हूँ। मेरे पास बाइक भी है तो रिक्शा मैं घर पे खड़ा करता हूँ, बाइक पे जाता हूँ। मतलब पार्टी हो यार आप। बस अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल है, अपनी गाड़ी है, ये अपना रोजगार है इनका, ये मतलब बिजनेसमैन है, अपना कार, अपना इनका अपना काम है, जॉब नहीं कर रहे, राइट? ये जॉब नहीं कर रहे यार, क्या करें? करो, ये करो, करने वाले काम है। जो भी किए मैंने, हाँ, इससे पहले करने वाले काम है। नॉर्मल से तालीम भी हासिल की है, मिडल है, और कुरान पाक भी पढ़ा है इन्होंने, इज्तिमा में भी जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल भी कर ली है। आपके पास 2 व्हील वाली होगी, इनके पास 3 व्हील वाली है, आपसे 2 कदम आगे है। ठीक है, कार तक नहीं पहुंचे, कार अब 1 टायर रह गया, 1 टायर भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। और फिर ये आगे बढ़ते हैं तो इनके पास माशाल्लाह अपनी मोटरसाइकिल भी है और अपना रक्षा भी है, अपना काम भी है। चाहे तो ये बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। 3 से 4 इनके पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर टाइम में स्पेस हो तो ये अब भी अपने आप को मजीद रोजगार की तरफ ले जा सकते हैं। फैमिली मेंबर हैं, भी बच्चों की किफालत कर रहे हैं, और आज हमारे पास आकर एज ए मॉडल बैठे हुए हैं। लोग मोटिवेशन स्पीच देते हैं, हम मोटिवेशन मॉडल देते हैं कि इनको देखें, सीखें, सबक हासिल करें। सिर्फ इल्म से बंदा, इल्म तो बहुतों के पास है, अमल जब तक नहीं होता ना कुछ नहीं पड़ता। दवाई जेब में हो तो फर्क नहीं पड़ता जब तक दवाई बंदा खाता नहीं है। तो इल्म पर अमल करना बहुत जरूरी है, नॉलेज पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सौ के बाद नॉलेज है। मेरा ये वीकली सब्जेक्ट के टॉपिक है, स्पेशली मैं अपने नौजवानों के लिए टॉपिक लाता हूँ जो घर में पड़े हुए अपने माँ बाप से कहते हैं क्या करे को काम ही नहीं है, क्या करे को काम ही नहीं है। बड़े हो गए फिर भी माँ बाप पर डिपेंड करके बैठे हुए हैं, और वालिद कुछ कर देंगे, वालिद कुछ कर देंगे। एक एज आती है मेरे नौजवानों, एक एज आती है कि उसके बाद माँ बाप को इस बात की उम्मीद दिला दी जाती है कि आज के बाद आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद ये वो डेडलाइन हो गई, आज के बाद जब भी करेंगे हम ही आपके लिए करेंगे। वरना तो अब ये पोजीशन है कि माँ बाप के पर, मतलब कि माँ बाप की जब तक कहते हैं सांसें बंद ना हो जाएं, औलाद माँ बाप पर डिपेंड करती चली जाती है। बट डिपेंड करना इनकी दुआओं पर करें, डिपेंड करना इनकी शफकतों पर करें। लेकिन कहीं से भी बाप ही आखिरी उम्र तक कर्जा ले लेकर अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज है, हजारों फैमिली में जो है वो सबब बनता है मजीद फिक्रे पैदा करने के वालिदैन के लिए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इसी की वजह से ज्यादा टेंशन है वगैरह मजीद बढ़ जाती है। ये होता है औलादों के अंदर। तो ये मतलब के वालिदैन को कंफर्ट जोन में लाएं। 40, 45, 50 की अगर एज हो चुकी है वालिदैन की, और आप 22, 23, 25 तक पहुंच गए, मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और इन केस का अगर आप मैरिड भी हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, तो काइंडली अब वालिदैन को कंफर्ट जोन में ले जाएं, हाथ पकड़ कर ले जाएं कि ये अब आपका कंफर्ट जोन है, ये अब आप आरामदेह है, अब आप रहें, देयर इज नो एनी इशू। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बड़े हो चुके हैं, हम खुद एक फैमिली मेंबर है, हम खुद एक मैरिड है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, पढ़ाया लिखाया, हुनर सिखाया, जो कुछ आपने कर लिया। नाउ वी आर 25, हम लोग अभी 25 साल के हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं, अब हम हैं और हमारे वालिदैन हैं। अब कोई ऐसी घड़ी आप नहीं आएगी इंशाअल्लाह आप पर हम बोझ बने। इंशाअल्लाह आप पर अगर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी आई तो वो बोझ उठाने वाली आपकी औलाद होगी। ऐसी खूबसूरत पोजीशन के साथ आकर माँ बाप के साथ रहे।
اس کے بعد بھی خدا نہ خاصا کبھی کچھ ہوگا تو کھڑے آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہی ہوں گے، یہ بھی بتا دو۔ یاد رکھیے گا، دوست پیٹھ کرے گا، باپ کبھی پیٹھ نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر دوست سے مدد بھی کی نا تو کل جتا کر واپس لے گا، لیکن ماں باپ کبھی جتاتے نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ نے جس دن جتا دیا اور وصولی پر آ گئے نا تو پہلے دن کی پہلے گھنٹے سے لے کر اب تک کی تمام تر سانسوں کی اگر انہوں نے بھی قیمت وصول کرنی شروع کر دی نا، خود کو نہیں اپنی نسلوں کو بیچ کر بھی ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، اور نہ ماں باپ ایسا کرتے، سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں خودداری کی زندگی دے۔ عرفان بھائی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ، شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اور اللہ آپ کی اس پریشانی کو بھی پیارے نبی کے صدقے میں اس کے لیے بھی اللہ پاک خاص آسانی اور رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ کے لیے تحفہ بھی ہے یہ توکل، اللہ پر بھروسہ، سبحان اللہ۔ کتاب پڑھیے گا آپ، یہ مجھے دے دے مائک، سیدھے ہاتھ سے دے، سیدھے ہاتھ سے لے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو مقتوۃ المدینہ کی ہے، مقتوۃ المدینہ سے خوشبو بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ، اور یہ غلاف کعبہ کے دھاگے یہ بھی آپ کو تحفے میں، ماشاءاللہ اور سبحان ماشاءاللہ نگران شورا ان کے بارے میں جو تاثرات دے رہے تھے یہ ہیں ہمارے ڈاکٹر شاہد صاحب، جو ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ یہ خود ڈاکٹر ہیں، اور یہ خود جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ٹانگ میں جو پرابلم ہے۔ ڈاکٹر شاہد کی خیریت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر شاہد ندیم اتاری۔ تو یہ پولیو ہو گیا تھا بچپن میں۔ ہاں، اچھا وہ پرابلم، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، کرم اللہم فرمائے، آمین۔ بس میرے لیے اور والدین کے لیے دعائیں اللہ پاک مغفرت سب کی پر آپ سے کرم کیجیے۔ فرمائے، اللہ سب پر کرم فرمائے۔ اچھا پولیو تھا اور آپ پھر بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گئے؟ جی پولیو تو الحمدللہ۔ بچپن سے ہی بچے کے پاؤں میں ہو جاتا ہے، جی بائی برتھ نہیں ہے۔ مطلب آگے جا کر ہو جاتا ہے، جی کوئی نہ کوئی ایشو بن ہی جاتا ہے۔ جی، تو الحمدللہ ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں ماسٹرز کی آف اسلامک اسٹڈیز میں، اور ابھی میں ایم فل کر رہا ہوں۔ تو بس آئی وانٹ ٹو اسٹینڈ مائی اون فیٹ، آئی ڈونٹ برڈن ٹو اینی شولڈرس۔ یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک ہمت دے۔ ہمت تو اللہ پاک کی بارگاہ سے ہی نصیب ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ شاید ڈاکٹر شاہد کو بھی کتاب وہ ہم میں سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، حکایات ہیں، یہ لیں، اور یہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلاف کعبہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کالز دیجئے پھر۔ میرا نام محمد قرین اتاری ہے۔ نگران شورا، مجھے آپ کا پروگرام روشنی بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ جی میں کھچی والا سے سید احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے نگران شورا، ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے زبردست پروگرام روشنی لائے ہیں، جو کہ ہر ایج گروپ کے لیے ویری انفارمیٹیو ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو سفر مدینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم آپ کو 20 ٹائم درود تاج اور 5 ٹائم سورہ ملک کا ثواب تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سفر مدینہ کی مبارکباد دی، اللہ پاک آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ کب ہوا سفر مدینہ حضرت؟ آپ تو یہیں نظر آ رہے تھے، پھر سفر مدینہ بھی ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ کال آئی ہے، مبارکباد تو شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ چلا، اور آپ بھی تھوڑے سے اچھا ان کو بھی پتہ چل گیا۔ ماشاءاللہ کب ہوئی حاضری عطت؟ انہی دنوں ہو گئی تھی سبحان اللہ، جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آمین آمین۔ کالز ہیں جی اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا پروگرام روشنی چل رہا تھا، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ روشنی جو ہے نا، یہ امیدوں کا پروگرام، زندگی آگے بڑھانے کا اور مصائب و آلام کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا، رب کے قریب ہونے کا پروگرام ہے، اور بالخصوص نگران شورا کا انداز ماشاء اللہ مرحبا۔ تو اس پروگرام کے تھنک ٹینک کو اور تمام مدنی چینل کی ٹیم کو آئی ایم ریئلی اپریشیٹنگ کہ آپ نے معاشرے کو آگے بڑھانے کا ایک کلیدی کردار مدنی چینل ادا کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج ایک اور روشنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے پاس جامعۃ المدینہ کے ایک ایسے اسٹوڈنٹ موجود ہیں کہ جو اس وقت ایگزام میں انہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کی یہ پوزیشن ہے۔
ان کی حوصلہ افزائی بھی ہم کر رہے ہیں اور ان سے انشاءاللہ موٹیویشن بھی لیں گے. اور جامعۃ المدینہ جو ملک بھر میں الحمدللہ قائم ہے, دنیا بھر میں قائم ہے, یہ جامعۃ المدینہ کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. اور سفیان رضا اتاری الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے محمد سفیان بھائی, ماشاءاللہ یہ محمد سفیان جی, محمد سفیان بھائی ہیں. پروگرام کا نام حوصلہ بھی ہو سکتا ہے, ہمت بڑھائیے بھی ہو سکتا ہے, دل چھوٹا نہ کیجیے. ماشاءاللہ کیسے ماشاءاللہ شاباش, تشریف لائیے. محمد سفیان بھائی کے ابو کے تاثرات. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے اور میرے بیٹے محمد سفیان رضا اتاری نے اس سال جامعۃ المدینہ درجہ عالیہ میں پاکستان بھر میں 2nd پوزیشن حاصل کی. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. امیر اہل سنت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مدارسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ عطا فرمایا. جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ ٹری کالونی کراچی ریجن میں ان کا داخلہ کرایا تو الحمدللہ وہاں درجہ اولی سے پہلے متوسطہ کا درجہ ہوتا ہے جس میں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. الحمدللہ انہوں نے اس میں بھی پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ اساتذہ کرام کی شفقت سے, ان کی محنت سے, ناظمین کرام کی محنت سے انہوں نے اس سال درجہ عالیہ میں پاکستان بھر میں 2nd پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے سفیان بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ویسے بیسیکلی کس شہر سے آپ کا تعلق؟ کراچی سے ہی تعلق. کراچی سے تعلق ہے, واہ. ایج کیا ہے؟ میں نے 20 سال تقریباً. 20 ایئر ایج ہے. تو جامعۃ المدینہ کی طرف آنے کا ذہن کیسے بنا؟ والد صاحب شروع سے ہی مدنی ماحول میں, تو مدنی مذاکرے دیکھتے تھے, ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جاتے تھے شروع سے ہی, اور مدنی چینل پہ ایز اے رول ماڈل کے مفتیان کرام کو دکھاتے تھے کہ آپ نے یہ مفتی بننا ہے. تو اسی طریقے سے امیر اہل سنت کی جیسے ترغیب تھی تو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروایا, وہاں سے حفظ مکمل کیا. اچھا, حفظ مکمل کیا. جی یہ ماشاءاللہ ہمارا یہ ایک اور ہمیں اچھی نیوز ملی کہ ہمارے محمد سفیان رضا اتاری یہ حافظ بھی ہیں. ضمناً ایک سوال کر رہا ہوں, اس ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کیا حفظ یہ آگے کی پڑھائی میں معاون ثابت ہوتا ہے؟ جی بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے. دماغ و دل موقع کو پر آیات یاد آنا, اس کے موقع کی مناسبت سے آیات بیان کرنا, جیسا مضمون چل رہا ہے اس کے مطابق آیات بیان کرنا, حافظ کو اس میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. اور ویسے کشادگی بھی آتی ہے, الحمدللہ قرآن دل میں دماغ میں سماتا ہے, ذہن میں آتا ہے تو کچھ پڑھنے میں. اچھا, یہ بھی میری اپنی آبزرویشن ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کی وجہ سے کچھ ذہن اور قلب کے اندر اور اس مزاج کے اندر پاکیزگی کے بھی الحمدللہ کیفیات پیدا ہوتی ہے, ذہن میں کشادگی آ جاتی ہے. ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے میں نے مڈل 5 کلاس پڑھ کے حفظ میں داخلہ لے لیا تھا. اس کے بعد کچھ ٹیوشنز پڑھے تھے حفظ کے دوران, اس کے بعد ڈائریکٹ 9-10 میٹرک انٹر, اور الحمدللہ بھی گریجویشن جاری ہے یونیورسٹی سے. اچھا اچھا, یونیورسٹی سے گریجویشن بھی جاری ہے آپ کی, درس نظامی بھی آپ کا جاری ہے. الحمدللہ. درس نظامی میں کتنے سال ہو گئے؟ یہ 7واں سال چل رہا ہے, درجہ ثابیہ 7th ہے. 7th ہے, 1 سال رہ گئے آپ کا. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ دورہ حدیث شریف ہوگا, انشاءاللہ. اس کے بعد تخصص کی طرف جانے کا ذہن ہے انشاءاللہ. شروع سے ذہن ہے, والد صاحب نے بھی ذہن دیا تھا, شروع سے ہی مفتی بننے کا ذہن دیا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر آپ 21 سال کی عمر میں دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو جاتے ہیں اور تخصص الفقہ میں انہیں ایڈمیشن مل جاتا, اگر ایڈمیشن مل جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک منزل ہے جس کو پانا ایک کام ہے, عمل ہے, یہ تو بھی چند سال لگتے ہیں, تو اگر 28-30 سال تک یہ مصروف ہو گئے اس میں, اور اگر وہ منزلیں مل گئیں جو ملنی چاہیے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی مفتی یا آس پاس کا کسی ٹائٹل کی طرف پہنچنے کے ایک ٹارگٹ تو ہوتا ہے نا آدمی کا, نیت تو ہونی چاہیے, نیت تو ہونی چاہیے. انشاءاللہ کرم ہوگا. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بھی سلامت رکھے, آپ کے والد صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو شروع سے یہ والدین کی ایک بڑی بیک اپ نہ ہو, جی ایسا ہی, تو آدمی آگے بڑھے گا کیسے؟ ماشاءاللہ. اور دینی کام کے تعلق سے کیا؟ دینی کام علاقائی سطح پر میری نیک اعمال کی ذمہ داری ہے الحمدللہ. اچھا جی, ہفتہ وار اجتماع اور مدنی تب مذاکرہ. غیر مطلب مقیم نہیں ہے؟ جی مقیم نہیں, آپ واپس چلے جاتے جی ہیں 8 سے 1. تو آپ کو کچھ مطلب یہ کور کر لیتے ہیں آپ؟ کور الحمدللہ بہترین انداز سے, بہترین طریقے جیسے سے. کمبائن اسٹڈی ہوتی ہے جو عموماً مقیم جامعات میں, تو ہم لوگ کمبائن اسٹڈی اس طرح کرتے ہیں کہ جو طلبہ اکرام ہوتے ہیں تو ہم لوگ آن لائن پڑھ لیتے ہیں امتحان کے دنوں میں, خاص طور پر آن لائن مطلب کانفرنس کال پر. تو جامعہ سے آنے کے بعد یہاں تک کہ 8-8 10-10 گھنٹے بھی ہم نے پڑھا ہے. جب وہ جو ڈیوریشن ہے, جیسے 1 بجے ظہر کے بعد فارغ ہوئے, اس کے بعد سے لے کر رات سونے تک, رات سونے تک, نماز کا ٹائمنگ ہٹا کے
اور اس کھانے کے دوران ٹائم پڑھائی کا کھاتے ہیں۔ سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی اور بھی ایکٹیویٹیز؟ نہیں صرف پڑھائی، یہ امتحان کے دنوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ پرسنلی پڑھائی ہوتی ہے اور دیگر چیزیں بھی، مصروفیات بھی ہیں۔ مطلب میں اسکلز اپنی انہینسمنٹ کے لیے الحمدللہ عز و جل میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس بھی کیا ہوا ہے اور فرنٹ اینڈ ڈیولپر بھی ہوں میں الحمدللہ۔ اچھا، جی۔ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور کرتے کرتے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے عالم دین بن جاتے ہیں، حافظ قرآن تو یہ ہیں، اللہ پاک ان کے حفظ میں اور برکت دے، حفظ مضبوط کرے، اور آگے یہ مفتی بھی بن جاتے ہیں، اور کہیں اگر امامت بھی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ایکٹیویٹیز کی جاری رہتی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے کو ایک بہترین ایک مغز، ایک بہترین دماغ، ایک بہترین ٹیلنٹ دعوت اسلامی دے گی۔ ہی از ناٹ alone، یہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس طرح کے الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس اس وقت دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں آپ کو ملیں گے، جو اب یہ سیکنڈ پوزیشن ہے، فرسٹ والا بھی تو کوئی ہوگا، تھرڈ والا بھی تو کوئی ہوگا، فورتھ والا بھی تو ہوگا، بیسٹ 10 بھی نکالنے کے لیے اگر آپ بیٹھیں گے نا تو بھی آپ کو یہ تعداد ہزاروں میں ملے گی۔ اور یہ صرف اسلامی بھائیوں کا نہیں ہے، اسلامی بہنوں کا اس کے علاوہ ہے۔ الحمدللہ اس وقت اسلامی بہنوں میں جو مفتیہ کورس ہمارا جاری ہے، آئی تھنک کہ شاید 18 سے 20 اسلامی بہنیں مفتیہ کورس کے لیے وہ سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ مفتیہ مطلب آگے بڑھ رہی ہیں، مفتی کورس کے تو سلیکٹ ہو چکی تھی، ان کا کورس اس کے اندر آگے بڑھ چکا ہے کہ اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے کے بعد دعوت اسلامی اس سوسائٹی کو مفتیہ اسلامی بہنیں دیں گی۔ اللہ نے چاہا تو حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ملے گا اور زبردست مفتیہ ہوں گی۔ ہمارے مفتی قاسم صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی تعلیم شاید لڑکوں کے مقابلے یعنی میل کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اور اپروچ بہت اچھی ہے۔ تو میں ان اسلامی بہنوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ہماری بیٹیاں ہیں، کہ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں دے اور مزید کوششیں کریں، کیونکہ واقعی ہمارے معاشرے کو اس وقت ایسی مفتیہ اسلامی بہنوں کی ضرورت ہے جس سے خواتین اپنے مسائل فریکوینٹلی پوچھ سکیں، معلوم کر سکیں، کیونکہ مردوں سے پھر بھی پوچھنے میں ایک حجاب اور ایک ڈیفینیٹلی ایک رکاوٹ رہے گی، لیکن عورت سے مسائل معلوم کرنے میں وہ رکاوٹ بھی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو پرووائڈ کرے گی، دعوت اسلامی اس طرح علماء پرووائڈ کرتی ہے، دعوت اسلامی اس طرح ہمیں حافظ پرووائڈ کرتی ہے، دعوت اسلامی اس طرح ہمارے ساتھ ٹیلنٹ بہت ہے۔ اور بالکل یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے تعلق سے بڑے کنفیوز رہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو سفیان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سفیان بھائی اس وقت گریجویشن کر رہے ہیں، سفیان بھائی اس وقت 7th اسٹینڈرڈ گریڈ کے اندر ہیں، لاسٹ ان کا اب ایئر باقی ہے۔ سفیان بھائی قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں، قرآن کمپیوٹر پر ان کو مہارت حاصل ہے، ان کی اور بھی دیگر اسکلز ہیں، ابھی بھی اسکل انہینسمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، یہ اپنی اسکلز بڑھا رہے ہیں۔ 20 ایئرس اولڈ، فیوچر برائٹ ہے، اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ ان کو خیر والی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے، نیکی کی دعوت والی، سنتوں بھری، ماں باپ کی خدمت کرنے والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ اگر یہ اپنا سلسلہ لے کر آگے بڑھتے رہے تو آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح ہزاروں اسٹوڈنٹس الحمدللہ دنیا میں یو کے گیا تھا، یو کے سے بھی میں نے اس طرح کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر ممالک میں نے جا کر دیکھا، افریقی ممالک میں دیکھا، ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے۔ یہ نوجوان ہیں، یا 15 18 سال 20 سال 22 سال کے یہ نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ اس وقت آپ خود کہتے ہیں کہ اس وقت جو جنریشن ہے بڑی فاسٹ ہے، اب فاسٹ جنریشن کو اور اس طرح ایکٹیو جنریشن کو اگر آپ صرف کنورٹ کر دیں رائٹ پاتھ کی طرف، جو پاتھ آف سکسیس ہے، بیسیکلی رائٹ پاتھ از دا پاتھ آف سکسیس، جو صحیح راستہ ہے، درست راستہ ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے۔ وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیاوی تعلیم کے بھی آپ سارے مراحل پورے کر لیتے ہیں، آپ کی اسکلز اچھی ہو جاتی ہیں، آپ بہت ہی خوبصورت اچھا روزگار لے کر آپ چلتے ہیں، پھر چونکہ آپ کی آنیسٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کی ڈگنیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں ڈکلیئر ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے کردار سے، آپ کے وجود سے، تو آپ کو اپرچونٹی دینے میں کسی کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام، تو ظاہر ہے کہ اس دینی کام سے جو آپ کی پبلکلی اپروچ بڑھتی ہے اور آپ کا جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور اصلاح امت کا جو درد ملتا ہے، خود اپنی اصلاح کی اور اپنا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی جو صورت بنتی ہے،
وہ ایک الگ ہمارے لیے الحمدللہ انعام ہوتا ہے. سفیان بھائی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ اور برکت عطا فرمائے. اچھا لگا آپ کی ماشاءاللہ صلاحیتوں کو دیکھ کر. یہ ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. 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 ماشاءاللہ. سید صاحب کچھ سوالات کی طرف بھی جائیں، تحفے تحائف کی طرف بھی جائیں. ناظرین بھی آئے ہوئے ایک تعداد میں. آئیے پہلے کال بھی لے لیتے ہیں. جی پیارے نگران شورا، میں آپ کا پروگرام روشنی بہت پسند کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. رمضان شریف میں میں نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، اب میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے اور الحمدللہ اب میری نمازوں کی پابندی جاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ استقامت دے اور اللہ کرے کہ ماہ رمضان میں ہم جس طرح نیکی کی طرف تھے، پرہیزگاری کی طرف جو بڑھے اور عبادت کی طرف بڑھے، گناہوں سے بچنے کی جو عادت ہوئی، اللہ کرے کہ ہمیں اس پر استقامت نصیب ہو جائے اور استقامت بھی رہے اور ہم اپنے سفر نیکیوں کی طرف جاری رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سید صاحب، نگران یہ مائک آپ کے ہاتھ میں ہے سید صاحب. پھر بچوں کی ایکٹیویٹی بھی آج تو میں حاضرین بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ بڑے کچھ بچے بھی ہیں. سب سے سوال کریں. سید صاحب سوال کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی، تیار ہیں باپو؟ یہ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. تیار ہو کر آئیں. چلیں بھائی، یہ بتائیے 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیے. جی کون بتایا؟ آپ سے بزرگ. نام کیا ہے؟ مائک قریب، مائک ادھر آ جائیے. میرا نام عبدالستار اتاری ہے. 4 مشہور فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اشرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. اسرافیل کا اسرافیل علیہ السلام. جواب درست ہے. اچھا ٹھیک ہے، درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، یہ کتاب سیدھے ہاتھ سے مائک. چلیں جی، یہ بتائیں جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا چیز جاری تھی، کون سی دعا جاری تھی؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں گے. چلیں آپ کھڑے ہو کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے. ربی حبلی امتی. ربی حبلی امتی. جواب ماشاءاللہ. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا. الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. سوال کا جواب کون دے گا؟ یہ بتائیے بلندی پہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ پورا تو سنیے میرے بچوں. بلندی پہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ پورا تو سنیے. وہ جب اتارو گے تو بولے. آپ بھی اوپر لے جا کے کھڑا کر دیا ان کو. بلندی پہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے اور اترتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جی میرے بچوں. میں بیٹا یہ میں مکڑی کرتی ہے. جی دے نگران، یہ تو بڑھ گئی. میں آپ سنے تھے نگران شورا کیا فرما رہے ہیں؟ میں کون کرتی ہے؟ آپ کون ہو؟ یہ پکڑی گئی. چلے جائیں. اچھا آپ نے صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. یہ چلیں آپ میری بچی
खड़ी हो जाइए, खड़ी हो गया। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ ये है अल्लाहू अकबर। बुलंदी पर नीचे उतरने वक्त की दुआ ये है सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया, माशाअल्लाह, क्या बात है। कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं और बच्चों की तरबियत वगैरह हो, दीनी माहौल हो, तो ये गाड़ी जब रोड पे चल रही, जैसे पुल वगैरह आया, बिज आया, तो ऊपर की जानिब चढ़ने लगे, गाड़ी में से आवाज आने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छी बात। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आपके अब्बू गाड़ी चला रहे हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, या अब्बू के साथ कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप देखें पुल आ गया, अब जो भी बातचीत हो रही है आपने क्या पढ़ना शुरू कर देना है? इसको ध्यान में रखना है। आपने ऊपर चढ़ते वक्त जीने से ऊपर की जानिब चढ़ना है, क्या पढ़ना है? ये आपकी गाड़ी है भाई, ठीक है बच्चे, यूं कर लें, ये गाड़ी है, ये क्या है सब बच्चे, ये क्या है गाड़ी, आपकी गाड़ी कहाँ है? सबकी गाड़ी, ठीक है। अभी बच्चों की जानिब, ठीक है, ये बच्चों गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब ये गाड़ी चलती रही, अब ये गाड़ी ऊपर बढ़ी, क्या पढ़ना है? पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। जी, ये आपने रखना है जहन में, ठीक है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, बच्चियां कुछ याद करके भी आई हैं और बच्चों की जानिब आ रहे हैं। अब भाई से चलें जी, कोई बच्चा ये बता दे, हाथ खड़ा करना है, माइक दीजिए, माइक, जबरदस्त। ये बताइए मेरे बच्चों, नमाज असर की कितनी रकातें हैं? आसान सवाल। नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान अत्तारी है। नमाज असर की 8 रकातें होती है। माशाअल्लाह। कौन कौन सी होती है? 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 सुन्नत 4 फर्ज। माशाअल्लाह, जवाब बड़ा प्यारा दे दिया, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से लेना, सुन्नत है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधा हाथ कौन सा है? बात बच्चों की भी में सीधा हाथ है कौन सा? सीधा हाथ कौन सा है? ये आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, एक और हम गए, छींक आती है प्यारे बच्चों? छींक कैसे, क्या बताओ कैसे आती है? अच्छा, बच्चियों को आ रही है, बच्चों को भाई कैसे छींक? छींक छींक के बताएं, छींक के बताएं। छींक। अच्छा, जब छींक आए तो क्या करना चाहिए? नहीं, अच्छा निगाह से छींक आ रही है ना, बास का तो अंदाज ही होता है मुझे, अब जैसी वो छींक आ रही है, वो चाहते हैं इतनी जोर से आवाज है या बराबर वाले की तरफ आएंगे, तो यूं कर रहे हैं भाई, आप अपने वजन पे रहें। अच्छा, जब छींक आए वो है तो जी, ये तो वो है जिनको आ गई, जिनको आते आते चली जाती है ना, आती नहीं है, उनका तो मामला कुछ और होता है। वो पहले तो इनका मूड बनता है अजीब और गरीब माहौल, फिर जब ये चली जाती है ना तो मूड ऐसा खराब हो जाता है कि आई, बड़ा मतलब कि था, बड़ा माहौल बना, चली गई। तो जब छींक आए तो क्या करना चाहिए? नहीं, पढ़ना नहीं, करना क्या है? अच्छा, जैसी छींक आ रही है ना, तो बाद लोग ऐसे होते हैं, उनसे पहले ही दूर हो जाते हैं। तो आपने जब प्यारे बच्चों छींक आए तो क्या करना है? आपने सर को नीचे रखना है, सर को झुकाना है, रुमाल वगैरह या हाथ वगैरह से ढांपना है, और ये आवाज कम करनी है, जोर से नहीं। फैदान सुन्नत में 3 चीजें लिखी हैं जी। जब छींक आए, सर को झुकाओ, सर को झुकाओ, मुंह को छुपाओ, मुंह को छुपाओ, और आवाज को पस्त करो। ये आवाज ज्यादा बढ़ानी नहीं है। अब जब छींक आ गई जिसको, वो क्या पढ़ेगा? आपने हाथ खड़ा करना था या जबान से बताने? हाथ खड़ा करना जी, माइक। ठीक हंसते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब ये बताइए, रुके मेरे बच्चे, अब ये बताइए, जिसने सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या पढ़ेगा? चलो आप आबिद बाबू, बेटियों में रह रहे बेचारे बच्चे इंतजार ही कर गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यरहमुकल्लाह पढ़ना है। माशाअल्लाह, यरहमुकल्लाह पढ़ना है। इसका कुछ प्रैक्टिकल हो जाए, इसका प्रैक्टिकल हो जाए। एक बच्चे को आएगी छींक, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दूसरा सुनने वाला बच्चा है वो क्या कहेगा? तरीकेकार समझ गए? आ जाए भाई, आप दोनों आ जाए, आ जाइए। सिद्दीक को छींक, जिसको छींक आएगी वो क्या पढ़ेगा? सिद्दीक छींक,
अल्हम्दुलिल्लाह। और सिद्दीक, छींक कैसे आती है? आ जाए अभी दिखा दें। मैं माइक चले यहाँ खड़े हो जाइए। जी भाई, आप नाम बताइए मेरे बच्चे। हंजला। जोर से। हंजला। हंजला अत्तारी, माशाल्लाह। आप? मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी। छींक किसकी होगी? आपकी। चलें, इसकी। इनकी। चलें भाई, आपकी छींक है, ठीक है। सर भी आपने झुकाना है, ठीक है, जो जो बताएं ये बातें, ठीक है। चलें, वो नजर आए। जब छींक आ रही है आपको, पहले छींक आए तो आए। दोबारा। ये जाली छींक है ना, ये तो इससे आहिस्ता ही बात है। असली वाली छींक पर आपने तवज्जो रखनी है। ये छींक आई, अब आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह या रहमुल्लाह। एक मरतबा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह या रहमुल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वो कलाम भी हो जाए, दोनों मिलके एक कलाम। मेरी उल्फत मदीने से यूं दोनों मिलके पढ़े। चलेंगे, दोनों मिलके पढ़ेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे। आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त, जबरदस्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक ऐसे बच्चे भी हैं कि जो, जैसे कि हम आपको FRC जो दावत इस्लामी का एक शोबा है, फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर, उससे मुतालिक कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और ये एक हमदर्दी वाला भी एक हमारा सेगमेंट है। लेकिन पहले देखते हैं एक वीडियो हसन के ताल्लुक से। न रह जाए मुरझा के ये फूल मेरे, गुलिस्तां की गए आब यारी का मौसम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन का वालिद हूँ। हसन की जब विलायत हुई तो बहुत मुश्किल का सामना रहा, मगर हमने, इन लोगों ने, डॉक्टरों ने क्या क्या बोला, हमने बोला नहीं, ये सब कहने की बात है, ये अल्लाह ने दिया, अल्लाह की देन है। परेशानी भी उठाई, सब कुछ करा, मगर शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने औलाद दी। कोई बोलता है चांद गिरन में आ गया, कोई बोलता है सूरज गिरन में आ गया, कोई बोलता है पानी अब आपने पार कर लिया, बहुत सी बातें होती थी। और मैंने इस पर बिलीव नहीं करा, मैंने अपने अल्लाह पे बिलीव करा। डॉक्टर बोलते रहे, मगर हम फिर भी दजदल में लगे रहे, बहुत कुछ दिखाया करा, मगर नहीं था। कोई बात नहीं, शुक्र है अल्लाह का, औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ने नवाजा ना हमारा। तो नॉर्मल नहीं है और इसके चांस बचने के बहुत कम है, ऐसे बच्चे बचते नहीं है। हमारी कैफियत ऐसी थी कि बस पाँवों को नीचे से जमीन निकल गई, वैसी कैफियत थी। मैं लेके गया, दाखिल करवाया, उसको दिखाया, उसने 2-2.5 घंटे लगाया। उसके बाद उसने बोला भाई कोशिश कर रहा हूँ मैं, बचाए रब की ज़ात है, नहीं तो आप जिना ले आना, गारंटी मैं नहीं दे सकता, ये एक रात, ये 2 घंटे निकाल ले, बड़ी बात है। फिर जिना इमरजेंसी में ले गए उसको, रात ही रात में हॉस्पिटल में उन्होंने खूब ट्रीटमेंट करी भाई। बस वही है कि फिर हम जब उनको हमने जिसमें रख दिया, फिर हमने दुआएं करी, नमाजें पढ़ी, अल्लाह से बहुत दुआएं करी। बोला कि या अल्लाह तू मुझे ये औलाद दिए, इसको मेरे को जिंदगी वाला दे दे, ये दुआ करी। फिर अस्पताल गए, करते करते तो ऐसे हो गए कि रात के 4-5 बजे वापसी उन्होंने बोला आप इनको ले जाएं। दूध मंगाया, ट्रीटमेंट करी, उसकी दिखाया, पिलाया, फिर करवाया, बोला आप ले जाएं, ये सही है। फिर दावत इस्लामी ने ये इदारा खोला, मैंने यहाँ बात करी, उनको दाखिल कराया, पढ़ाया, लिखाया, करवाया, तो उनके वहाँ से बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली, ये अच्छा होने लगा। इन्होंने जो जो बताया हमने वो करा, और ये पढ़ने में माशाल्लाह अच्छा था। तो दावत इस्लामी ने हमेशा जो साथ दिया, उसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं और अल्लाह का करम बहुत, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। रह जाए मुरझा के ये फूल मेरे,
माशाअल्लाह ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर आरिफ भाई, इनके वालिद साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई आए, हसन को लेकर आए। खुशी खुशी आ रहा है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हसन? अरे माशाअल्लाह, आओ हसन, क्या बात है, क्या भाई यहाँ बैठे। अरे भाई प्लीज यहाँ चले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चले हसन भाई, आप बात करेंगे मुझसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हसन। अरे वाह, मोहम्मद हसन आपका नाम है, और FRC में जाते हैं वहाँ। क्या मैंने देखा आप कलर तो बहुत अच्छा कर रहे थे, आपको कलर करना आ गया? हाँ। अच्छा, कोई नात पढ़ते? नात शरीफ आती है? कौन सी सुनाई? आती है। हाँ सुना। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सत्गे में आका सारी जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वाह, माशा भाई, शाबाशी दें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, एवरीथिंग। जी, सब कुछ करते हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं। हाथ पाँव का प्रॉब्लम है जी। अब तो इनकी राइटिंग वगैरह भी है, लिख पर भी रहे हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब करते हैं, मगर अपनी मर्जी पे करते हैं। अच्छा अपनी मर्जी पे कर रहे हैं, चलने नहीं देते किसी की। जी क्या कह रहे हैं? मिस बोलती हैं टेस्टों में आसानी से दे देता हूँ टेस्ट। तो आप तो किसी के मानते नहीं मानते? मानते हैं, अबू की भी मानते हैं, सबकी माननी तो पड़ती है ना, है? अपनी नहीं चलाते, गुस्सा आता है ना? ना नॉर्मल है, मदीना मदीना। अभी कहाँ आए हुए हैं आप, पता है आपको? अभी हम कहाँ आए हुए हैं? अभी आप कहाँ हैं पता है आपको? ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। ये कौन है? हैं? मदनी चैनल देखा है आप? ये मदनी चैनल वाले। ये मदनी चैनल वाले, आप भी मदनी चैनल वाले हो, देखो नजर आ रहे हो? कहाँ पर आए हुए हैं आप भी? अभी आप मदनी चैनल पर हो, आप भी मदनी चैनल वाले हो गए। हाँ। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्र कितनी है इनकी? 8 साल। 8 साल इनकी उम्र है, और दीनी तालीम की तरफ इनको गए थे बीच में, तो उन्होंने छोड़ दिया कि जब से ये स्कूल में लगे ना FRC में, जब से ज्यादा छूट गया इनका। नहीं तो 2 बजे FRC में इनको क्या करवाया जा रहा है? अभी तो यही लिखवाया जा रहा है जो उसमें अंदर नहीं, अच्छे अंदाज से लिख रहे थे। हाँ, ड्राइंग बनवाई जा रही है फिलहाल। बोले अभी फिलहाल बोले ये पीरियड चलेगा, इसके बाद आगे पहुंचाएंगे इनको। अच्छा अच्छा, अच्छा। कितना अरसा हुआ? तकरीबन 8 महीने तो हो गए। आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है FRC में? दिख रही है बिल्कुल, कि पता चल रहा है कि कुछ राइटिंग वगैरह भी सिखाते हैं? सिखाते हैं, राइटिंग, कलर, बोलना चालना, हर चीज, डिजाइन, सब चीज करते हैं। रीडिंग वगैरह, पढ़ना वगैरह भी सिखा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। FRC अच्छी है, वहाँ बच्चे अच्छे हैं, मतलब मजा आता है वहाँ जाकर? ड्राइंग करते हो? हाँ। फिर वो घर में भी करते हो, वहीं कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। घर में नहीं कर रहे? घर में भी कर रहे हैं। हाँ, घर में भी अच्छे अच्छे ड्राइंग कर रहे हैं। अच्छा 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 ड्राइंग कर रहे हैं। चले माशाल्लाह। अरे भाई, अल्लाह पाक आपको हिम्मत भी दे, सब्र भी दे। उस बच्चे की जुमला परेशानियां, बीमारियों पे अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत की नज़र फरमाए,
اور ہمارے شعبے FRC کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے. کئی والدین کی دعائیں FRC کے ساتھ ہیں، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ ہیں. کئی والدین ہیں جن کو قلبی راحت، قلبی سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس شعبے کے ذریعے الحمدللہ نصیب ہوئی ہے. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ دعوت اسلام کے نظر بس سے بھیجا. بہت بہت شکریہ عارف بھائی، اللہ کو خوش رکھے. آ جائیں. یاری سرکار کی دکھیاری، سرکار کی دکھیاری، امت کی ہے خیر اندیش. سرکار کی دکھیاری، امت کی ہے خیر اندیش. اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی. بولو دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. 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 اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں، اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں عطار کی راحت ہے. دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. دعوت اسلامی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نگران شورا، جو اس قسم کے بچے ہیں ہم ان کو کس طرح حوصلہ دیں؟ ماشاءاللہ یہ بڑا ایک اچھا بچہ آج پروگرام میں شامل ہوا. بچوں کو کس طرح حوصلہ دیں؟ ان سے بات کس انداز سے کرنی چاہیے؟ چھوٹا سا کام اگر یہ کر لیں تو ان کی دل جوئی انداز کیا ہونا چاہیے؟ بڑوں ڈپینڈ کرتا والدین کے اوپر. جیسے ابھی ہمارے عرفان بھائی نے بتایا، زبردست، ٹھیک ہے نا. عرفان بھائی کی والدہ نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا، ان کو ہمت دلائی. یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. زبردست. تو یہ جو چیز ہے نا، بچے کو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے بچے کے حوصلے ٹوٹتے ہوں. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان یہ کہہ رہے تھے کہ میں کبھی کوئی اہم یا بڑا کام کرنے جاتا ہوں نا، میں نہیں کر پاتا. تو اس کو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ میں جب بھی کوئی اہم کام کرنے جاتا ہوں، کوئی بڑا ٹاسک مجھے ملتا ہے، میں کہتا ہوں وہ میں کر لوں گا، تو میرے کان میں ایک آواز آتی ہے، کیا؟ بیوقوف ہو، گدھے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، بیکار آدمی ہو. اور وہ بچپن سے ہی اپنے والدین کی یہ آوازیں سنتا تھا. تو اب یہ آوازوں نے اس کو گرو کرنے کے بجائے، اس کو امپروو کرنے کے بجائے، اس کو اتنا مطلب کہ وہ انڈر اسٹیمیٹ کر دیا، اس کو اتنا پیچھے لے گئے، احساس محرومی کی طرف لے گئے کہ وہ کوئی عام کام کر ہی نہیں پاتا. والدین کی یہ تربیت کا انداز درست نہیں ہے. والدین کی تربیت کا انداز ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے، ان کو ابھارنے والا ہونا چاہیے. جیسا بعض وقت کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں، والد یا والدہ، یا نہیں جاؤ، یا نہیں جاؤ، کیوں نہیں جاؤ؟ بہو ہے جن ہے. اب بچے کے دل میں ابھی سے بہو اور جن کی ویسی دہشت اور خوف بٹھا دیا کہ وہ اس طرح کے وہ ڈر کے بڑا ہوگا. بچے کو ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں. سبحان اللہ، سبحان. بچے کے دل میں رب کا خوف پیدا کریں، بچے کے دل میں گناہوں کا ڈر پیدا کریں، اور وہ بھی اللہ کا ڈر پیدا کریں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پاک کے خوف، اللہ پاک کی ناراضگی، اللہ پاک کی محبت یہ بچے کے دل میں پیدا کریں. صرف آپ خود سے ڈرائیں گے نا، کہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا لیکن آپ کے پیچھے کرے گا. جب آپ رب سے ڈرائیں گے اور احساس دلائیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، تو اللہ پاک ہر جگہ دیکھتا ہے، تو بندہ ہر جگہ گناہ سے بچے گا. تو یہ والدین کی تربیت کے سے بڑا اثر ہوتا ہے، اسپیشلی جب اولاد معذور ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایسا کوئی پرابلم یا نقص ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آپ کی توجہ کا اور آپ کی موٹیویشن کا زیادہ وہ حق رکھتا ہے، کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے تنگ ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے بیزار ہیں. تو وہ بالکل ان کو، اپنے والدین کو، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس اب تک تو جو اسٹوری آ رہی ہے اسی طرح آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ فارسی کی طرف لے کے جانا، اس طرح کوئی بھی علاج کی طرف لے کے جانا، اس ایسے دور میں کہ جہاں پر مہنگائی بھی ہے، پولوشن بھی ہے، اور ٹریفک بھی ہے، روزگار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن والد یا والدہ
کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال کر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, علاج کرواتے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے کہ جن کے والدین علاج کا انتظار کرتے ہیں لیکن اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ اولاد دیکھے کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے اور وہ علاج نہیں کروا پاتی تو ماں باپ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے, ماں باپ انہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. ماں باپ کی ان قربانیوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیویٹی کیا ہے بچے؟ ایکٹیویٹی ہے آج بچے جو ہے وہ جوڑ میں لائیں گے. کیا ملائیں گے؟ جوڑ ملوائیے بھیا, جوڑ ملوائیے. کس انداز سے ہوگا تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس میں, اور ایکٹیویٹی کا نام ہے جوڑ بنائیں. اب کس کا کس چیز سے جوڑ ہے یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. جس طرح کے کھلونوں کا جوڑ کس سے؟ بچوں سے. بچے کھلونے کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کا ایک جوڑ بنتا ہے. تو جی یہ ایکٹیویٹی تیار کیجئے, لے کر آئیے. پیاری بچیوں, کون کیا سنائے گا؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. میری بچی آپ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے نام بتائیے. اب میرا نام ام نور ہے. ام نور کیا سنائیں گی ابا جی؟ نعت سنائیے, پڑھیے. اللہ 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 مولا 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 مولا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سنائیں. اب وریشا کہاں ہے بھائی؟ وریشا اچھا آپ کی باری ہے. ام نور باجی کھڑی ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. ام نور کیا سنائیں گے آپ؟ نعت چلیں پڑھیے, مائک قریب کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شایان اور حیدر کہاں ہیں؟ شایان اور حیدر جی, شایان اور حیدر چلیں کیا سنائیں گے آپ؟ چلیں یہ بھی کچھ تیار کر کے لے کر آئیں. آپ کیا سنائیں گے بھائی؟ آ رہے کچھ ذہن میں؟ چلیں آپ وہ سنا, نعرے لگا دیں ہر صحابی نبی دونوں مل کے, ٹھیک ہے؟ چلیں ایک نا, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور حسین بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. ایکٹیویٹی تیار ہے, ایکٹیویٹی کی جانب بڑھیں گے. ایک تو یہاں پر ایک شیلف رکھے ہوئے, دوسرا والا کہاں پر ہے جی؟ اچھا نگران شورا طریقہ کار یہ ہوگا اور ناظرین طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ کوئی بھی چیز ایک بچے کو اٹھا کر دیں گے اور وہ بچہ, اب جگ کا تعلق کس سے ہے وہ چیز وہاں رکھی ہوئی ہے تو وہ چیز لے کر آئیں گے, اور اگر جواب درست ہوگا تو اچھی بات ہے. کون سی دو بچیاں؟ بچیوں کے ساتھ ہے یہ دو, باقی آپ لوگ بیٹھے. چلیں آپ آ جائیں میرے بچے. آپ کا نام ادھر دیکھیے, نام؟ ایشل فاطمہ. ایشل فاطمہ. آپ باجی؟ امینت تاریہ. آمنہ تاریہ. چلیں جی آ جائیے. یہاں سے آپ نے ایک چیز اٹھانی ہے, ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو دیتے ہیں. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. پہلے ایک باجی جائیں گی, دوسرے آپ جائیں گے. چلیں جی. یہ کیا ہے؟ تالا. اب تالے کا جوڑ کس سے بنے گا؟ جائیے تالا لے کے جائیے, لے کر آئیے. کیا تلاش کریں گی؟ آ جائیے. یہ تالے کا جوڑ چابی ہے. اچھا جی, اب تالا کھولنے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ زور سے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ. آپ یہ یہاں رکھ دیجئے, ٹھیک ہے؟ اب آپ کی باری. چلیں جی اب یہ پینسل اٹھائیے, دکھائیے پینسل کے ساتھ کیا لے کر آ رہی ہیں جی.
یہ بنا بھائی جوڑ؟ ان کا بھی جواب ہو گیا درست. اب یہ یہاں رکھ دیجیے آپ کی باری. اٹھائیے, یہ لے کے جائیے. ادھر آ جائیں آپ, ادھر آ جائیں. جوڑ بنا ہے بھائی؟ زبردست زبردست. اس کو بھی یہاں رکھ دیجیے آپ باجی, اسی کے ساتھ ہی. آپ کی باری. تسبیح دکھائیے. تسبیح کا جوڑ کس سے بنائیں گے آپ؟ جوڑ بننا ہے. یہی بنا تو یہی ہے, تسبیح کے ساتھ ٹوپی لگا دیتے ہیں. بغیر ٹوپی والے کو تسبیح کی اجازت نہیں دے رہے آپ لوگ. یہ بنایا ہمارے ماشاء اللہ. چلیں جی, یہ بھی رکھ دیجیے. اب آپ کی باری باجی. اب آپ کیا اٹھائیں گے؟ ریزر اٹھا لیں. آپ جوڑ بنا کے لے کر آئیے. ادھر آ جائیے. شوپنر. زبردست زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کی باری آخر میں. چلیں, اس کے ساتھ کیا ہے بتائیں؟ گلاس اٹھا لیں آپ. اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں. اٹھانا اٹھائیں. اس کا جوڑ کس سے بنے گا؟ صحیح بنایا ماشاء اللہ. یہیں رکھ دیجیے. تو یہ تھی ہماری آج کی ایکٹیویٹی, جوڑ بنائیے. کس کس کا کیا کیا جوڑ بنایا؟ دونوں نے اچھی کوشش کی. دونوں نے جو تھا اس کو اسی کے ساتھ ملایا, اور یہ ان کو ماشاءاللہ تحفہ بھی ملے گا. رہنمائی کرنے والا بھیڑیا, دونوں کو ماشاءاللہ صحبت جو کھائے اس کا, جو کھائے اس کا. میں آج یہ نہیں آ رہا. ہاں اچھا. اب ماشاءاللہ شاباش شاباش بچیوں, شاباش. آجاؤ. اللہ پاک شاباش. پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ یہاں سے اٹھوا بھی لیں. عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ جو بچے کی شیئر کرواتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مصروف رکھ سکیں. اس سے پہلے بھی کچھ ایکٹیویٹیز آپ کو ہم نے اس اسکرین پر دکھائی ہیں, تاکہ آپ اور ہم اپنے بچوں کو گھر میں کیا مصروفیت دیں. یہ ایک ایشو ہے ہمارے پیرنٹس کا کہ بچوں کو کیا مصروفیت دیں. تو یہ وہ چیزیں تھی. اچھا, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی وہ پریپیئر کریں کہ جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے. اب تالا آپ کے گھر میں ہے, جگ گلاس آپ کے گھر میں ہے, یہ عموماً یہ کی پیڈ اور ماؤس وغیرہ عموماً گھر میں ہوتے ہیں, پین, رجسٹر اور ربر, پینسل, جیومیٹری باکس, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. تو اگر آپ بچوں کو اس طرح ملائیں تو ایک تو ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی اپروچ میں اضافہ ہوتا ہے, ان کا آئی کیو لیول بھی اچھا ہوتا ہے, اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی ان کی چل رہی ہوتی ہیں. اب یہ چند منٹ لگیں, آپ چاہیں تو اس میں آپ ان کو آدھا گھنٹہ نکال دیں, بیٹھ کے بات کریں. اچھا بیٹا چل اب تالا کھول کے دکھائیں. اچھا بیٹا کی پیڈ میں ماؤس لگا کے دکھائیں. تو اس کو آپ کئی چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ کاغذ قلم لے کر آ گئے, پیڈ لے کر آ گئے. اچھا بیٹا چل اس پہ کچھ لکھ کر بتائیں. تو یوں کر کے اگر آپ ان کے ساتھ کوشش کریں گے تو والدہ بھی کر سکتی ہے, والد صاحب بھی کر سکتے ہیں. آپ کو گھر کے باہر سے کچھ چیز لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ گھر کے اندر چیزیں موجود ہوں, کچن میں موجود ہوں, وارڈروب میں موجود ہوں, آپ کے رائٹنگ ٹیبل پہ موجود ہوں, آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. اور بچوں کے ساتھ آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو مصروفیت ملے گی, اور یہ دیگر جو وہ کام جو ان کو نہیں کرنے چاہیے وہ ان سے نکل کر اس طرف آئیں گے. اب آپ بولے کہ بچے خود کچھ کرتے رہیں تو یہ بہت مشکل ہے. وہ شرارتیں تو خود کر لیں گے, دیگر کام تو خود کر لیں گے. ان کو اس میں اچھا, یہ اس میں بعض ایک والدین ہوتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں ہم کیا کروائیں. تو آپ یہ آج پروگرام میں آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی, اس سے پہلے بھی بہت ساری ایکٹیویٹی ہم دیگر پروگرام میں کروا چکے ہیں, تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ہے کہ گھر میں بھی سوال جواب کا سلسلہ ہو. بعض دفعہ سفر ہو رہا ہوتا ہے, گھر میں مہمان بھی, بچے وغیرہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں کوئی خاص کوئی مشہور ہوتا ہے, کوئی نانا مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی نانا کے پاس بٹھا دو, یہ بچوں کو انگیج کر لیں گے. تو یہ ہے کہ کبھی نعت خوانی کا مقابلہ ہو جاتا ہے, بچے پھر آپس میں آپ شروع کر دیں, پھر آپ کے جانے کے بعد بھی وہی بچوں کو آپس میں مصروفیت بھی دی جا سکتی ہے. اصل میں اس میں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں انگیج ہونا پڑتا ہے. زبردست زبردست. اب آپ بولو کہ بچے خود ہی کریں, اس کی بھی صورت موجود ہے. بچوں کو آپ کوئی ڈاٹس والی بلینک ڈرائنگ دے دیں کہ اس پہ کلرنگ کر لو آپ,
یا اس کو اور کوئی ایسا کام دیتے ہیں بیٹا اب یہ کر لو، یہ کر لیں، کوئی اس کی ایسی ایکٹیویٹی دیں جس میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے شاباشی ملے گی، مجھے کوئی تحفہ ملے گا. مجھے دیکھیں حوصلہ افزائی، تحفہ، انعام یہ بچوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کو ملے گی. ارے آپ تو جیت گئے، دیکھیں پہلے کون جیتتا ہے. تو اس طرح مطلب کر کے اگر آپ یہ لے کر چلیں گے. پیرنٹس کو اس وقت بہت زیادہ کانشیس بھی ہونا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے. اللہ پاک سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. روشنی 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 روشنی